الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 62 کو ہم پڑھیں گے، پھر اس آیت کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اوپر والی آیت میں کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کس پہ اللہ کا غضب آئے گا، کون اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا اور کون دنیا آخرت میں خوار ہو جائے گا۔ جس نے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، جیسے یہود اور نصارہ جو بھی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے، لیکن مجھے سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میرا طریقہ یہ ہے کہ جو انکار کرے گا میری آیتوں سے انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مان رہے، نہیں، ہم مان رہے، لیکن ہم عملی طور پر نہیں مان رہے۔ اور جب تک ہم عملی طور پر اپنی زندگی کو قرآن و سنت میں ڈھالیں گے نہیں، تو ہم برابر ہیں یہود، نصارہ اور مجوسی کے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، یا آگے آیت میں جب آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، جیسے ہم عالموں کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، آپس میں دشمنیاں ہیں، ولیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ یہ کیوں؟ کہ وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا، کیونکہ یہ انتہائی گناہ گار ہیں، انتہائی نافرمان ہیں، انتہائی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ، یہ مسلسل ان کا ایک وتیرہ ہے نافرمانی کا، گناہ کرنے کا۔ تو یہ اب ہم اس صورت پہ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے ان الذین آمنوا، اگر تم اپنے کو مسلمان کہو، والذین ہادوا، یا اپنے کو یہودی کہو، والنصارى، یا اپنے کو نصارہ کہو، والصابئین، یا اپنے کو مجوسی کہو، جو بھی کہو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ مجھے کائے سے مطلب ہے؟ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، صرف وہ، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے نصارہ ہے، چاہے مجوسی ہے، اگر وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وعمل صالحا، اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی اللہ کے اصول کے، اللہ کے قانون کے پاسداری میں گزارتا ہے، اللہ کے نے جو اصول مرتب کے ہیں قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اجر ہے، یعنی انعام ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ خوف زدہ نہیں، اندیشہ انہیں کسی چیز کا نہیں ہوگا، نہ آخرت کا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ دنیا کا۔ اب اسے ہمیں سمجھنا ہے، اور اس آیت میں ہمیں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم نے اپنا نام رکھ دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، یا تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ مجھے تو چاہیے کہ تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو یا یہودی کہتے ہو، نصارہ، جو بھی کہتے ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ مجھے تو چاہیے کیا؟ کہ وہ یقین اللہ پر اور یوم قیامت پر، کیونکہ جب اللہ پر یقین ہوگا، یوم قیامت پر یقین ہوگا، تو ہماری زندگی بالکل آخرت کے لیے گزرے گی، یعنی اس سوال، آخرت میں قیامت کے دن جو سوال جواب ہوگا اس کے لیے ہم دنیا ہی میں تیاری کریں گے۔ اگر ہمارا یقین نہیں ہے یوم آخرت پر، حساب کتاب پر، تو ہم اس کی تیاری نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا میں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو میں ایسے استعمال کروں کہ اس کے نتیجے میں میری قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں، قیامت کے دن میں اللہ کے عذاب سے بچاؤں، قیامت کے دن مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔
اس کے تحت مجھے زندگی گزارنی ہے. یہ جس طریقے سے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کے مزاج کو، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی یقین کر لو میرے اوپر. اب کیا ہے، ہم کیا اگر دیکھا جائے تو کیا ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے، میری تقدیر اس نے بنائی ہے، موت زندگی اس کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. یہ کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ یہ کیا ہم اس پہ یقین نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں. لیکن اگر عمل کو دیکھا جائے، نیت کو دیکھا جائے، طریقے کے زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھا جائے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو جب تک میرے اس یقین کے ساتھ اس عمل نہیں ہوگا، جو یقین ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، میں اپنے کو مومن نہیں کہہ سکتی. نام کا میں مسلمان تو کہہ سکتی ہوں، مجھ پہ دنیا میں تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور یہود اور نصارہ اور مجوسیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا. کیوں کہ میں عمل طریقہ کار میں وہی لے کے آئی ہوں جو ان کا تھا. کیوں کہ وہ بھی سب مسلمان تھے، ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھیں، ان کے پاس بھی سب کچھ اللہ کی نعمتیں تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن انہوں نے نہیں پیغمبروں کو مانا، کتابوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو اپنے غضب کا سزاوار ٹھہرایا. تو سیم اسی طرح میں جو اپنے کو مسلمان کہہ رہی ہوں، لیکن میں اپنے عمل کو قرآن میں نہیں ڈال رہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نہیں ڈال رہی، تو اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا. یہ ہمیں اپنے کو یقین دلانا ہے. ہم اپنے کو اس وقت ان کو تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ گناہگار ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں، لیکن ہم اپنے کو صرف مسلمان سمجھ کے ہم نے اپنے کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جنت کے لیے تو مجھے وہ عمل کرنا ہے جو رب مجھ سے چاہتا ہے. اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لینا ہوگا، اور اپنی مرضی میں آسانی سے چھوڑ نہیں سکتی. اسی لیے اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی ایسا زندہ رہنما چاہیے جو میرے سامنے ایک عملی نمونہ ہو، اور اس کی ہدایات کے مطابق اس کے آگے سلنڈر کر کے میں اللہ کے آگے سلنڈر کروں گی، تو اللہ کے مزاج کو پہچانوں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچانوں گی. اللہ کا خوف میرے دل میں پیدا ہوگا، میرے دل میں اللہ کا عشق پیدا ہوگا، میرے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوگا، اور میں ہر وقت جو عمل بھی کروں گی وہ آخرت کی تیاری کے لیے کروں گی. یہ یاد رکھیں، کام میں میرے یہ جو دنیا کے جو میں اس وقت کام کر رہی ہوں اللہ کی نافرمانی میں، وہ جاری رہیں گے. لیکن جب میری نیت بدل گئی تو یہ جو نافرمانی والے کام ہیں یہ سب فرما برداری میں بدل جائیں گے، یہ سب ذکر کے دائرے میں آ جائیں گے، یہ سب اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں آ جائیں گے. تو جب یہ اس طریقے سے میں زندگی گزاروں گی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. یعنی قبر کا خوف نہیں ہوگا، عذاب کا خوف نہیں ہوگا، دوزخ کا خوف نہیں ہوگا. اور تم کوئی دنیا میں کوئی چیز اگر تم سے رہ بھی گئی ہے، تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا ہے، کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، کوئی مصیبت بھی آئی ہے، تو تم غم زدہ نہیں ہوگے، تمہیں کوئی رنجش نہیں ہوگی، اس میں بھی تم راضی برازدار ہوگے اور تم اس میں خوشحال ہوگے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی مسلمانی چاہتا ہے. اب مجھے اس میں دیکھنا ہے کہ میری مسلمانی، میرا طریقہ کار ایسا ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے جاگ جانا چاہیے اور ہوشیار ہو جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اچھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اب یہ موسیٰ علیہ السلام، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا واقعہ آ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اللہ تعالیٰ نے طور کو ان پر طور کے پہاڑ کے نیچے آ گئے. اب یہ پہلے اس کے بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. یہ ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے، اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر گئے اللہ کے پاس. ان کو کوہ طور کی ایک چوٹی کے نیچے بٹھال دیا
ایک بڑی سی اونچی پہاڑی ہے، اس کے نیچے انہوں نے بٹھا دیا ان 70 لوگوں کو، اور خود اللہ سے ملاقات کے لیے ایک مقررہ جگہ پر گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 آیات دی کہ یہ تم ان آیات کو لے لو اور اس پہ مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے مطابق عمل کرو اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہ آیات لے کے آئے 10، تو ان سرداروں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو یہ نہیں مانتے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خود دکھائے اپنا دکھائے گا تو ہم مانیں گے، ہم تمہاری لائی ہوئی کتاب کو، ان 10 آیتوں کو، ان 10 صورتوں کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت ہمیں کہ اللہ اپنی تو اللہ کا غضب ان پہ ہوا، ایک چنگاڑ ہوئی اور یہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں چن کے لوگوں کو لایا تھا اور ان کو تو نے یہاں مار دیا، تو اب میں قوم تو ہے ہی نافرمان، تو وہ تو اور میرے سر پہ چڑھ جائے گی، تو انہیں زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کی سنتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش میں لیا۔ اب یہ ہوا کیسے؟ اس طریقے سے ہوا کہ اب یہ اس چوٹی کے نیچے، اب پوزیشن یہ ہے کہ پہاڑ اوپر ہے اور یہ اس کے نیچے ہے، تو جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پہاڑ ہماری طرف آ رہا ہے، ہم پہاڑ کے نیچے دب جائیں گے۔ تو جس وقت وہ چنگاڑ ہوئی اللہ کی ناراضگی کی، تو یہ لوگ اس آواز سے سب بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ کہ مر گئے، تو یہ تو ایک عقل والی بات ہے کہ جو مر جاتا ہے پھر وہ زندہ نہیں ہوتا، یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھے کہ یہ مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کو ہوش میں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو تھام لو، پکڑ لو۔ اب اس کو ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتے، وہ تو جو ہوا وہ ہوا، اب ہم اپنی طرف آتے ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں ایک پاکستان دیا ہے، اور ہم ابھی تک 70 سال ہو گئے یہاں اسلامی نظام ہم نے لیا ہی اسی لیے تھا، جدوجہد یہی تھی کہ یہاں ہم اسلامی نظام قائم کریں گے، قرآن و سنت کی حکمرانی، اللہ کی حکمرانی ہوگی، اور 70 سال ہو گئے ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ تو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی وہ چنگھاڑ اس قوم پر آ سکتی ہے، کس شکل میں آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں ضیاء الحق نے کافی کوشش کی لیکن وہ بھی بات نہیں بنی، اس لیے کہ ہم تو سو رہے ہیں، تمام مسلمان اس وقت اسلام سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، اللہ سے دور ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک اسلامی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت ہو۔ کتنے 57 ممالک ہیں، کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، دنیا کی محبت، دنیا ہمارے سامنے ہے، اللہ کا حکم ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ سے پاکستان اسی نام سے، اسی جدوجہد، کتنے لاکھوں لوگ انہوں نے شہید ہوئے، لیکن اب 70 سالوں میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا، اور ہم کس پستی میں چلے گئے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہے، ہم پستی در پستی چلے گئے اور ہم واپس نہیں آ رہے اللہ کی طرف۔ تو کسی وقت بھی اللہ کی یہ چنگھاڑ آ سکتی ہے، کسی شکل میں بھی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے اور ہم قرآن کی طرف، اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ کیوں کہ یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی اپنے لیے کیا ہے، مجھے قرآن میرے لیے دیا ہے، یہ اس کا کلام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دیے، انہوں نے زندگی میرے لیے عملی طور پہ قرآن پہ عمل کر کے دکھائی ہے۔ اگر میں نے یہ نہیں لیا تو میں دنیا آخرت میں مغضوب علیہ کی فہرست میں آ جاؤں گی۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں قرآن کو تھام لوں، قرآن اللہ کے قانون کو کے تحت آ جاؤں، اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزاروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تحت زندگی گزاروں۔
یہی جو کام کر رہے ہیں ہم یہی کام کریں گے، نیت چینج ہو جائے گی، مقصد چینج ہو جائے گا، مقصد اللہ ہو جائے گا، مرضی اللہ کی ہو جائے گی، طریقہ کار اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، تو یہ ذکر بن جائے گا اور ہمیں پرہیزگاری مل جائے گی، لعلکم تتقون، اللہ ہمیں پرہیزگاری مل جائے گی۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر تم نے نہیں کیا، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں مانا اس کے بعد، یعنی میری آیتیں آ گئی، قرآن آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور تم نہیں مانو گے، تو میرا حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اب تک ہم بچے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ان کے وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ان کی رحمت ہے، ان کی نظر ہے، لیکن آخر کب تک؟ آخر کار یہی ہوگا کہ ہم خسارے میں آ جائیں گے، تو اس خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم واپس اللہ کی طرف آ جائیں، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، پھر وہ ذلیل ہو گئے، پھر وہ غلام ہو گئے، پھر وہ پستی میں چلے گئے۔ اسی طرح یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہماری اصل زندگی کا مقصد اللہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، صبح سے شام تک اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں لگائیں گے، زندگی کو اپنا وقف کریں گے، جو کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں کریں گے، اور قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، تو ہم دوزخ کے عذاب سے، دنیا کے خسارے سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا اپنے محبوب کے خاطر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔